بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے مرد اور عورت کا تقابلی جائزہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس عظیم الشان کتاب قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، اور ساتھ ہی حدیث پاک کا عظیم الشان ریکارڈ موجود ہے جس میں عورت اور مرد کا تقابلی جائزہ پیش کر دیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں مرد کو پیورٹی پر رکھا گیا اور بعض صورت میں عورت کو پیورٹی پر رکھا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کے متعلق بے معنی فلسفے عرب کے اندر تھے ان کو ختم کیا اور عورت کو تحفظ اپنی ازواج سے پیار اور محبت کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ بیٹی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ عظیم صحابہ نے عورتوں کو برابری کی سطح پر رکھا اور پوری طرح ان سے مطابقت کی۔ قرآن مجید میں مرد اور عورت کو احسن تقویم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ احسن تقویم کا مطلب جیسا کہ سب کو معلوم ہے بیسٹ سٹرکچر۔ اللہ تعالیٰ جس سٹرکچر کو اعلیٰ قرار دیتا ہے اس کے اندر کوئی اپنا نصاب تعلیم ٹھوسنا غلط ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ احسن تقویم جس میں مرد اور عورت دونوں ہیں، عورت ذات پر سخت تنقید کی جاتی ہے، دفتروں کے دفتر بھر کر رکھ دیے گئے۔ غیر مسلم اگر ایسا کر لیتے تو بات اور تھی۔ اس میں ہمارے ادیب اور فلسفی بھی پیش رہے۔ مرد اور عورت مادی دنیا میں رہتے ہیں، ان کا خیر اور شر سے واسطہ رہتا ہے۔ مرد بھی غلطی کرتا ہے اور عورت بھی۔ فلسفوں نے جو غلطی کی وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی غلطی کا لیبل تمام روح زمین کی عورتوں پر لگا دیا۔ ادیب اور فلسفوں نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ پہلے دور کے ادیب اور فلسفہ لکھنے پڑھنے میں تو سارا وقت لگا دیتے تھے، نہ تجارت کی نہ پیسہ کمایا، اور سب کی سب ڈیمانڈ عورت پر رکھی۔ وہ بیچاری کہاں سے اپنے خاوند کی ڈیمانڈ پوری کرتی؟ فلسفی نے اس کے تمام عیب گوا دیے۔ یہ ایسے ادیبوں اور فلسفوں کا خود ساختہ نصاب تعلیم تھا جسے فلسفوں نے شاید فرعون، حامان، شداد کو تو برا نہیں کہا، لیکن عورت ان سے نہ بچ سکی، اور ان عورتوں کا بھی حیا نہیں رکھا جو اگر سورج اور چاند کے سامنے آ بھی جائیں تو وہ بھی ماند پڑ جائیں، اور انہوں نے قرآن اور حدیث کے علوم کو بھی سپر سائڈ رکھا۔ روحانی طور پر ہر مرد اور عورت ایک جیسا جسامت پیٹرن رکھتا ہے۔ اس میں 7 اسٹار ہر مرد اور عورت کے انر میں موجود ہیں، اسی لیے لاتعداد مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے دوست کہلاتے ہیں۔ صرف پاکستان کے اندر لاکھوں مرد اور عورتوں کے پیئرز اپنے اپنے گھروں کے اندر یکجاں اور یک قلب ہیں۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے لیے رحمت ہیں۔ عورت ولی اللہ ہے، خاتون جنت بھی۔ منفی پراپوگنڈا لا علمی جہالت ہے۔ ایک عورت گناہ گار ہو سکتی ہے، ایک مرد گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن ایک عورت گناہ گار ہونے سے سب عورتیں گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ ہماری روحانی مائیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ سر فہرست ہیں، جن سے بے پناہ حدیث روایت ہوئی ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے رہنمائی کا وسیلہ بنی۔ عورت جب کئی بچوں کے اندر طاقت جوہر دودھ اڈیل دیتی ہے تو اس کی فزیکلی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جب ایسی صورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو تحفظ دیا، شہادت کی صورت میں ایک دوسری عورت کے ساتھ مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کو تحفظ دیا گیا۔ یہ کم عقلی کی علامت نہیں، یہ سلسلہ زمانہ قدیم سے ہی شروع رہا ہے۔ ہمیں اس تنقید کا جواب لازمی تحریر کرنا ہوگا۔ میری تحریر سے صورتحال بہرحال واضح ہے۔ موجودہ دور کے ایسے ذہن رکھنے والوں کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ پہلے قرآن اور حدیث کو سمجھ لیں تاکہ ان پر اصل صورتحال واضح ہو جائے۔